موٹر وے اور پیٹرولنگ پولیس کے بیجا چالان نامنظور۔ فیصل آباد میں منی گڈز ٹرانسپورٹرز کا احتجاج اور ہڑتال جاری ہے۔ سی ٹی او فیصل آباد کی چالان اور جرمانے نہ کرنے کی یقین دہانی، لیکن ٹرانسپورٹرز کا صوبائی سطح پر مطالبات کی نامنظوری تک ہڑتال ختم کرنے سے انکار۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں موٹر وے اور پیٹرولنگ پولیس کے بیجا چالان نامنظور۔ فیصل آباد میں منی گڈز ٹرانسپورٹرز کا احتجاج اور ہڑتال جاری ہے۔ سی ٹی او فیصل آباد کی چالان اور جرمانے نہ کرنے کی یقین دہانی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل۔ بالکل، منی گڈز ٹرانسپورٹرز کی جانب سے آج ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ہڑتالی کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ ہڑتالی کیمپ لگنے کے بعد فیصل آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے مذاکرات جو ہیں وہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کیے گئے، اور منی گڈز ٹرانسپورٹرز کی جانب سے بنائی گئی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ سی ٹی او فیصل آباد کے پاس پہنچی، جہاں پر ان کے تمام تر جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو گئے کہ گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہونے پر کوئی بھی ناجائز چالان جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ناجائز جرمانے کیے جاتے ہیں ان کی روک تھام کی بھی یقین دہانی کروائی ہے اور باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ لیکن جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک صوبائی سطح پر ان کے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، مطالبات نہیں مانے جاتے، ہڑتال جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ٹرانسپورٹرز میرے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین چودھری اسلم یہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی چودھری صاحب بتائیے گا، کیا کہیں گے، کون سے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے گئے ہیں اور صوبائی سطح پر کیا امید کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، صوبائی سطح پر ہماری مذاکراتی ٹیم گئی ہوئی لاہور میں، وہی فیصلہ کریں گے۔ جو ضلعی سطح پر ہے وہاں پہ ہمارے مذاکرات تقریباً سی ٹی او صاحب کے ساتھ کامیاب ہو گئے ہیں، اور رہا بھی فٹنس سرٹیفکیٹ کا، ہماری کوشش ہے کہ کل ڈی سی صاحب ہمارے مطالبات سن لیں اور اس کو مسئلے کو حل کریں۔ کل ڈی سی فیصل آباد سے بھی میٹنگ کی جائے گی۔ سٹی صدر رانا کاشف بھی یہاں پر موجود ہیں، مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی تھے۔ جی رانا صاحب بتائیے گا، کون کون سے مطالبات مان لیے گئے ہیں اور کیا امید کی جا رہی ہے کہ صوبائی سطح پر بھی مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سٹی 41 کا، جنہوں نے ہمیں یہ کوریج دی، اور اس کے بعد جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہیں اس کے شکر گزار ہیں سی ٹی او صاحب کے، جنہوں نے ہمارے جائز مطالبات مانے ہیں، جس میں ہمارے اوپر ناجائز ایف آئی آر 279 کے پرچے ہو رہے تھے، وہ بالکل انہوں نے بین کر دیے ہیں فیصل آباد میں۔ اس کے علاوہ وکس پاسنگ جو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ تھا، اس کے ہونے کے باوجود ہماری گاڑیوں کی ہارس پاور اور باڈی سائز بڑا ہونے کا چلان کیا جا رہا تھا، وہ بالکل بین کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑا جو ہے، ہمیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جو وارڈنگ والے جن کا ہمارے ساتھ رویہ کچھ اخلاق نہیں تھا، وہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی اس چیز کی کرائی ہے کہ ہمارے وارڈنگ والے آپ سے بالکل بھائی چارے سے پیش آئیں گے، اور ہمیں کوئی ایسی کوئی ڈرائیوروں کے ساتھ ورگر لینگویج استعمال نہیں کریں گے۔ جی بہت شکریہ جناب سی ٹی او صاحب کا اور سٹی 41 کا۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ جن کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو مذاکرات ہیں وہ ضلعی سطح پر تو کامیاب ہو چکے ہیں، مطالبات جو ہیں وہ مان لیے گئے ہیں، لیکن جو صوبائی سطح پر مذاکرات ہیں وہ اگر کامیاب نہیں ہوتے تو ہڑتال جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اگر صوبائی سطح پر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، مطالبات مان لیے جاتے ہیں، تو پھر ہی ہڑتال جو ہے وہ ختم کی جائے گی۔ جی فضیل احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں بلوں کی اقساط کیا بند ہوئی۔ مہنگائی میں پسے شہریوں کی بتی بھی گل ہونے لگی۔ اقساط نہ ہونے پر روزانہ ہزاروں فیسکو صارفین کے کنیکشن کٹنے لگے۔ ڈی کنیکشن رپورٹ میں ریکارڈ اضافہ، فیسکو نے پی آئی ٹی سی کو آگاہ کر دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس۔ آج ہی بالکل بجلی کے بلوں کی اقساط پر پابندی کا معاملہ، اسی والے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے پی آئی ٹی سی کو صارفین کے مسائل سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے کہ بجلی کے بلوں کی اقساط پر پابندی لگنے سے صارفین کو بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا ہے، اور کنیکشنز جو صارفین کے ہیں وہ عدم ادائیگیوں کی صورت میں کٹنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور پی آئی ٹی سی سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ بجلی کے بلوں کے اقساط کی جو ویب سائٹ ہے وہ آن کی جائے، تاکہ صارفین کو اقساط کی سہولت فراہم کی جا سکے اور صارفین اقساط کی صورت میں اپنے بجلی کے بل بآسانی جمع کروا سکے۔ نیپرا کی ہدایت پر ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سمیت فیسکو کی جانب سے بھی بجلی کے بلوں کی اقساط مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ ایک سال میں صرف ایک بار کنزیومرز کو بجلی کے بلوں کی اقساط کی سہولت دی جا رہی ہے۔ صارفین کو بجلی کے بلوں کی اقساط کی سہولت نہ ملنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ صارفین کی جانب سے پہلے ہی یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی کے جو بل ہیں وہ ان کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں۔ ایسے میں اقساط کی جو سہولت ہے جس سے صارفین مستفید ہوتے تھے، وہ بھی جو ہے وہ نیپرا کی ہدایت پر فیسکو نے بند کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ اویس علی۔ فیصل آباد ڈویژن میں محکمہ سوئی گیس کے انوکھے دستور، 1 لاکھ سے زائد شہریوں سے کروڑوں روپے وصول کر لیے۔ کئی سال بیت گئے، شہریوں کو گیس کنیکشن ملے نہ رقم واپس کی گئی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر۔
جی محکمہ سوئی گیس کی جانب سے گھریلو صارفین کے لیے گیس کے نئے کنیکشنوں پر جو پابندی ہے وہ عوام کے لیے درد سر بن کر رہ گئی ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں 1 لاکھ سے زائد شہریوں نے اپنے ڈیمانڈ نوٹسز محکمے کو جمع کروا رکھے ہیں، اس آس کے ساتھ کہ شاید ان کو سوئی گیس کا نیا کنیکشن مل جائے، مگر اس معاملے کو کئی سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ایس این جی پی ایل کی جانب سے نہ تو ان کو گیس کنیکشنوں کی فراہمی کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے گئے ہیں اور نہ ہی ان سے وصول کردہ رقم کی واپسی کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں، اور یوں شہریوں سے ایڈوانس میں وصول کردے کروڑوں روپے جو ہے موجود ہیں اور اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ صارفین کو یا شہریوں کو نہیں مل رہا۔ تاہم دوسری جانب ایس این جی پی حکام کا کہنا ہے کہ گیس کے نئے کنیکشنوں پر پابندی وفاقی حکومت ہی ہٹا سکتی ہے اور اس کا ہی استحقاق ہے۔ جب تک کنیکشنوں سے پابندی ختم نہیں ہوگی تو جن لوگوں کے ڈیمانڈ نوٹسز بھی جمع ہیں ان کو بھی کنیکشن نہیں مل سکیں گے۔ تاہم دوسری جانب شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایس این جی پی ایل حکام سوئی گیس کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے، کیونکہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے اور RLNG یا پھر LPG ہر کسی شہری کے بس میں نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ عمیر عظمت۔ فیصل آباد کو تجاوزات مافیا سے آزاد کرانا انتظامیہ کے لیے چیلنج۔ چبہ روڈ کا گرین بیلٹ فرنیچر مارکیٹ میں تبدیل، گرین بیلٹ پر سبزے کی بجائے دروازے کھڑکیاں خستہ حال فرنیچر موجود۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی نارو سے۔ جی علی۔ ویسے تو شہر بھر میں تجاوزات کی بھرمار ہے، لیکن کچھ ایسے گرین بیلٹس ہیں جہاں پر سبزے کا نام و نشان نہیں رہا، البتہ مکمل طور پر تجاوزات کے قبضے میں آ چکا ہے۔ میں اس وقت چبہ روڈ پر موجود ہوں جس کا اکلوتا گرین بیلٹ مکمل طور پر فرنیچر مافیا کے قبضے میں ہے، اور کہیں پر بیڈ تو کہیں پر کھڑکیاں، کہیں پر دروازے نظر آتے ہیں، لیکن نظر نہیں آتا تو فقط سبزہ نظر نہیں آتا، جو گرین بیلٹ ہے جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ آپ کو ادریس دکھا سکیں کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ مین روڈ ہے اس علاقے کا اور تحت نگاہ ہمیں ٹوٹا ہوا فرنیچر، ضائع فرنیچر کا سامان، ساتھ میں کہیں پر بیڈ تو کہیں پر کھڑکیاں تو کہیں پر دروازے، یہ سب کچھ تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس پر گرین بیلٹ پر گرینری دکھائی نہیں دے رہی، اور جس مقصد کے حصول کے لیے بنایا گرین بیلٹ وہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ لیکن متعلقہ اداروں کی جانب سے، متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی ہمیں عمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کوئی ایکشن ہوتا دکھائی نہیں دیتا، کوئی کارروائی ہوتی دکھائی نہیں دیتی کہ اس گرین بیلٹ کو اس فرنیچر سے آزاد کروایا جائے، تجاوزات ختم کروائے جائیں اور جو گرین بیلٹ بنانے کا مقصد تھا وہ پورا ہو سکے۔ جی بہت شکریہ علی نارو۔ ٹوبہ کا نواحی چک 388 میں سیوریج کا نظام سرے سے ہی موجود نہیں، گندا پانی پرائمری اسکول کے اندر داخل، طلبہ اور اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں جھانگ روڈ پر چک نمبر 388 جیم بے اس کا شمار ٹوبہ کے سب سے بڑے دیہاتوں میں کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سیوریج کا نظام سرے سے ہی موجود نہیں ہے اور گندا پانی اب لوگوں کے گھروں کے باہر جمع ہے۔ میرے بائیں طرف جھانگ روڈ ہے اور موٹر وے انٹرچینج کے قریب اس سڑک کے بالکل کنارے پر یہ سیوریج کا گندا پانی جمع ہے، جس کی گہرائی 5 سے 6 فٹ تک بتائی جا رہی ہے۔ بڑی آبادی ہے، کافی گھر یہاں پر ہیں اور تمام تر گھروں کا گندا پانی آہستہ آہستہ اس میں جمع ہو رہا ہے اور یہ جوہر جو ہے اس کی گہرائی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے کیمرہ آپ کو دکھا سکیں گے کہ میرے پیچھے یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول ہے اور یہ گندا پانی نہ صرف اس کی دیوار کو متاثر کر رہا ہے بلکہ یہ گندا پانی اس اسکول کے احاطے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مقامی افراد مشکلات کا شکار ہیں۔ کچھ مقامی لوگ موجود ہیں، ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے جانتے بھی ہیں کہ یہ پانی بھائی ادھر آئیے گا، یہ بتائیں کہ یہ پانی جمع کب سے ہے اور کیا پریشانی آپ کو ہو رہی ہے؟ یہ تقریباً سر جو ہے نا 8-9 سال سے یہ پانی کھڑا ادھر گندا، صحیح ہے۔ یہ گاؤں میں سب سے زیادہ مطلب گاؤں زیادہ گندا ہے، پانی جو ہے ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنا کیا کہتے ہیں، یہ 8-9 سال ہو گئے ہیں ادھر یہ پانی کھڑا ہے۔ ہمارے گلیوں میں، ہمارے گھروں میں بارش جب آتی ہے پانی کا نظام کدھر نہیں نکلتا بس۔ آج بالکل بارش کے بعد ہی مقامی افراد کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کا عمل جاری ہے اور ٹوبہ ٹیکسنگ کا سب سے بڑا دیہات اس وقت سیوریج کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے کی طرف توجہ دی جائے۔ بہت شکریہ مبشر حسن نقوی۔ خواتین کو تعلیمی اداروں میں تحفظ کی فراہمی کے لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نیا حکم نامہ آ گیا۔ کو ایجوکیشن اداروں میں زیادہ سے زیادہ فیمیل سٹاف رکھنے کی ہدایت۔
इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से तालीमी इदारों में ख़वातीन को सिक्योर माहौल फराहम करने के लिए एक हुक्मनामा सामने आया है, जिसमें को एजुकेशन और फीमेल के इदारों के लिए इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई हैं, जिसमें तमाम जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कहा गया है कि बिलखुसूस ख़वातीन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर हर सूरत में जो फीमेल स्टाफ है उसको डिप्यूट किया जाए और मेल स्टाफ को वहाँ से एलिमिनेट किया जाए। जबकि को एजुकेशन के इदारे हैं वहाँ पर भी तरजीही बुनियादों पर जो फीमेल स्टाफ है उसको तैनात किया जाए और ज़रूरत के वक्त ही सिर्फ मेल स्टाफ जो है उसको अकोमोडेट किया जाए। और उसके साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि मेल स्टाफ जहाँ पर मौजूद है उनकी सर्वेलेंस, उनकी मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएँ, उनकी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि जो फीमेल के हरासमेंट के वाक़यात हैं उनकी रोकथाम यकीनी बनाई जाए। इस हवाले से तमाम फीमेल और को एजुकेशन के इदारों को इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई है कि तमाम तालीमी इदारों में बिलखसूस जहाँ पर मेल स्टाफ मौजूद है वहाँ पर सीनियर फीमेल फैकल्टी मेम्बरान को डिप्यूट किया जाए उनकी सर्वेलेंस के लिए, उनकी निगरानी के लिए, ताकि हरासमेंट के वाक़यात जो हैं उनको रोका जाए। इस हवाले से तमाम जो हेड्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दी गई है कि आइंदा प्रायोरिटी दी जाए ख़वातीन स्टाफ को अपॉइंट करने के हवाले से, और बिल्कुल एमरजेंसी या ज़रूरत के तहत ही मेल स्टाफ जो है उसको रखा जाए। हतल इम्कान कोशिश की जाए कि को एजुकेशन के इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल स्टाफ मौजूद हो, ताकि ख़वातीन को और बच्चियों को बेहतर माहौल में। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ।